بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. محترم سامعین، السلام علیکم. آپ تمام کو پروگرام شرعی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہاں آغا صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں. آغا صاحب، تقلید کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا دیکھیں، آپ نے بہت بہترین اور اس دور کے جوانوں کے لیے معلوماتی سوال کیا ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں. تقلید اس چیز کو کہتے ہیں، مثلا کسی جاننے والے سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں. قرآن مجید میں خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھیں اہل ذکر سے، جاننے والوں سے، اگر آپ نہیں جانتے. یہاں بہو یہی مسئلہ یہیں پر ہے. تقلید کو ہم نے ایک طرح کا بوجھ اور ایک طرح کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے. تقلید ایک طرح کا بوجھ نہیں ہے، ایک طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نجات کا ذریعہ ہے تقلید. مثلا ایک انسان بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے، وہ پہچانتے ہیں دوائیوں کو. کون سی دوائی کہاں اثر کرنا ہے ڈاکٹر جانتے ہیں، اور اس لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ہمیں جو اصول بتاتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں. وہ بہو مسئلہ یہیں پر بھی ہے. فقہی مسائل میں مجتہدین اعلم جو فتویٰ پیش کریں اس کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں. کیونکہ فقہ مجتہد جانتے ہیں، صحت کا مسئلہ ڈاکٹر جانتے ہیں. اور تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ عالم سے پوچھ کر کسی بھی چیز کے بارے میں عمل کرنا کو تقلید کہتے ہیں. صحیح جواب دیے آغا صاحب. دوسرا سوال ہے، تقلید کس کی ہوتی ہے؟ ہاں، اب یہ سوال ہے، اب ہو گیا تقلید کا تو مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا سوال ہے تقلید کس کی ہوتی ہے. اب ان میں شرائط ہے. مجتہد تو ہیں، لیکن اس کے بعد بھی شرائط ہیں کہ وہ مرد ہو. مثلا عورت کی تقلید نہیں ہوتی. بالغ ہو، غیر بالغ کی تقلید نہیں ہوتی. عاقل ہو، غیر عاقل کی تقلید نہیں ہوتی. شیعہ اثنی عشری ہو، اس کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں ہوتی. حلال زادہ ہو، حرام زادہ کی تقلید نہیں ہوتی. زندہ ہو، مردہ مجتہد کی تقلید ابتدائی طور پر نہیں کی جا سکتی. عادل ہو، یہاں عادل سے مراد یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو. اور آگے ہیں کہ مجتہد کے لیے حرص دنیا نہیں ہونے چاہیے. حریص دنیا کی، جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہو، اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. صحیح. اور سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ مجتہد اعلم ہو. مثلا اس دور میں مجتہد تو بہت سارے ہیں. اعلمیت کے اس دور میں ابھی تک پہچان نہیں ہے. آپ کو جس مجتہد کو عالم سمجھے، مثلا کوئی سیستانی صاحب کو سمجھتے ہیں، کوئی رہبر معظم سید علی خان ملائی صاحب کو سمجھتے ہیں، تو آپ اہل خبرہ سے پوچھیں کہ جس مجتہد کی عالمیت کی پہچان ہو اس کی تقلید کرنی چاہیے. صحیح ہے، آسان نے صحیح جواب دی ہے. تیسرا سوال ہے، تقلید دین کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ بہترین یہ بھی سوال ہے کہ تقلید دین کے کس حصے میں ہوتی ہے. مثلا دین کے ہر حصے میں تقلید نہیں ہوتی. دین کو ہم نے تقسیم کیا ہے دو حصوں میں. ایک کو کہتے ہیں اصول دین، ایک کو کہتے ہیں فروع دین. اصول دین مثلا توحید، نبوت، امامت اور معاد اور عدل بھی اس میں شامل ہے. صحیح.
اور اسی طرح فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، یہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی اور جائز بھی نہیں ہے کہ اصول دین میں مثلا کہیں کہ ایک مجتہد کے کہنے سے میں اللہ کو ماننے لگا ہوں. نہیں، اللہ کو آپ نے بذات خود پہچاننا ہے. اللہ ایک ہیں، وہ عادل ہیں. نبوت حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور امیر المؤمنین وصی مصطفیٰ حضرت علی ابن ابی طالب وصی مصطفیٰ ہیں اور پہلا امام ہیں. اور اسی طرح قیامت، حساب و کتاب کا ایک دن باقی ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود ایمان لانا ہے اور خود مطمئن ہونا ہے. اب آئیں گے، آپ اس پر ایمان تو لے آیا، لیکن اب آپ فروعات میں آپ کو مجتہد کی تقلید کرنا پڑے گا، کیونکہ فروعات میں نہیں جانتے. مثلا نماز کے حکم کے بارے میں آپ قرآن اور احادیث سے استنباط نہیں کر سکتے، اس سے حکم اخذ نہیں کر سکتے. آپ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ اس سے حکم اخذ کر سکیں، تو آپ پر تقلید واجب ہو جاتی ہے. دو صورت میں آپ مثلا تقلید سے بچ سکتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ مثلا بالغ ہونے سے پہلے اتنی استطاعت رکھتا ہو اور اتنی کوشش کریں کہ بالغ ہونے سے پہلے آپ مجتہد یا متجزی بن جائیں. مثلا شہید باقر الصدر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ واقعاً وہ ہستی عظیم اور اہل تشیع کے لیے فخر ہے ان ہستیوں پر. مثلا شہید باقر الصدر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 13 اور 14 سال کی عمر میں مجتہد تھا، مسلم مجتہد. کسی نے آیت اللہ خوی سے پوچھا کہ شہید باقر الصدر مجتہد ہیں، تو آغا خوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہید باقر الصدر مسلم مجتہد، لیکن ایک شرط ابھی مفقود ہے. وہ شرط ہے کہ ابھی شہید باقر الصدر بلوغت کی درجے میں نہیں پہنچے. تو مجتہد کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور اسی طرح مرد کا ہونا بھی شرط ہے. اور ادھر ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ شہید باقر الصدر کا جو بہن ہے بنت الہدا، عالمہ تھا، مجتہد کی درجے پر تھی، لیکن وہ عورت تھی، اس وجہ سے ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے. تقلید دین کے فروعات میں ہوتے ہیں. مثلا جو فقہ میں عالم ہو اس کی تقلید ہوتی ہے، جو تاریخ زیادہ جانتا ہو، جو جغرافیہ زیادہ جانتا ہو، جو کسی اور دوسرے علوم میں ماہر ہو، اس کی تقلید نہیں ہوتی. تقلید فقہ میں ہوتی ہے تو اس میں فقہ میں عالم ہونا چاہیے، فقہ میں عالم مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارا ہمیں علوم آل محمد حاصل کر کے انہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صل علی محمد وآل